بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے روزانہ کچھ دیر کے لیے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے. ایک حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے، جو حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں دو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایک تلاوت قرآن پاک اور ایک انفاق مال فی سبیل اللہ. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صرف دو شخصوں پر رشک جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، وہ دن رات اسے پڑھتا ہو. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ دن رات اس میں سے خیرات کرتا ہو. یہ دو نعمتوں کا ذکر کیا، اور دونوں نعمتیں بہت عظیم نعمتیں جسے اللہ دے دے. پہلی بات تو یہاں فرمائی کہ رشک، غبطہ دو افراد پر جائز ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رشک کرنا دو آدمیوں پر برا نہیں ہے، جائز ہے. رشک کیا چیز ہے؟ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو دیکھ کر اپنے لیے بھی ایسی تمنا کرنا، دعا کرنا، یا اللہ یہ تو نے نعمت نازل فرمائی اس بندے پر، مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے کہ میں بھی اسے حاصل کر کے اس سے نفع حاصل کروں دنیا آخرت دونوں میں. یہ رشک ہے، اور رشک جائز ہے. اس کے مقابلے میں حسد ہوتا ہے. حسد جائز نہیں. حسد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اللہ کی
طرف سے ملی ہوئی نعمت کو دیکھ کر جلن رکھو، یا یہ تمنا اور دعا رکھو کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے، یہ جائز نہیں۔ یعنی حسد قابل مذمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فلق آخری صورتوں میں سے آخری سے پہلی سورہ ہے، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے جو حاسد ہو جب کہ وہ حسد کرے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ حسد ہے، حسد منع ہے، گناہ ہے اور اس کا نقصان ہے، اور رشک جائز ہے، اچھا ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دو شخصوں پر غبطہ یعنی رشک جائز فرمایا کہ ان دو افراد پر رشک کرنا بنتا ہے۔ کیا؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فہم یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی، مثلا حفظ پر اس کو قدرت عطا فرمائی، حفظ قرآن پر اس نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، اب وہ اس کو قرآن کو لے کر وہ غافل نہیں ہوا، آناء اللیل و آناء النہار، فرمایا کہ دن رات اسے پڑھتا ہو، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے بے فکر نہیں ہو گیا، صبح بھی پڑھتا ہے شام کو بھی پڑھتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، صرف ناظرہ پڑھا ہوا ہے، تب بھی اگر اس کو اللہ نے توفیق دی ہے قرآن کی تلاوت کی تو اس پر رشک جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، چاہے دیکھ کر کر رہا ہو چاہے بغیر دیکھے کر رہا ہو، صبح بھی کر رہا ہے شام بھی کر رہا ہے، تو اس پر رشک کرنا ہے، اے اللہ یہ کتنی اچھی بات ہے جو تو نے اسے عطا فرمائی، ایسی نعمت مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی ایسی توفیق بخش دے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا چاہے حفظ قرآن کے ذریعے سے ہو چاہے ناظرہ قرآن کے ذریعے سے ہو، سمجھ کے ہو یا بے سمجھے ہو، مگر قرآن پڑھتے رہنا یہ افضل عبادت ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم آسمانی الہامی آخری کتاب مقدس ہے جس کا مقابل کسی اور کتاب سے نہیں ہے، تقابل کسی اور کتاب سے نہیں کیا جا سکتا مقابلہ، بلکہ جو گزشتہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں بہت سی ہوئیں، ہمیں تو صرف 4 کے نام ملتے ہیں نا قرآن میں، مگر ذکر یہ ملتا ہے کہ اور بھی نازل ہوئی ہیں پیغمبروں پر، لیکن 4 کا ذکر قرآن میں واضح ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
تو یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، مشہور و معروف ہے، مگر یہ صرف 4 نہیں ہیں، اور بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، اور وہ ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ قرآن بھی ماہ رمضان میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم 27ویں شب لیلۃ القدر میں اس کا ذکر سنتے ہیں، قرآن مجید کے نزول کا۔ ایک نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا، وہ 27ویں شب میں ہوا، شب قدر میں۔ پھر اس کے بعد کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا سے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہا 23 سال کے تقریباً عرصے میں، کبھی ایک سورہ، کبھی چند سورتیں، کبھی چند آیات شریفہ، کبھی ایک آیت، جس طرح اللہ نے مناسب سمجھا نازل فرمایا، وہ چلتا رہا سلسلہ۔ تو قرآن کا نزول 2 بار ہے، پہلی بار یک بارگی شب قدر میں، اور اس کے بعد جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حیات رہے اس فانی عالم میں، تو قرآن اترتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ذکر فرماتے رہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ حکم آیا ہے، یہ پیغام آیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو جائز رکھا گیا ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے، اسے حلال کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بتاتے رہے، اور پھر اس قرآن کو محفوظ کرنے پر بھی صحابہ کرام کو مقرر فرمایا، جس کو کہتے ہیں کاتبان وحی، کیونکہ قرآن کا اترنا وحی کہلاتا ہے، ریویلیشن۔ تو اس وحی کو محفوظ کرنے پر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی صحابہ ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 2 شخصوں پر رشک کرنا اچھا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر تم بھی دعا کرو، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق دے، ہمیں بھی ایسا شوق دے۔ اگر کوئی حافظ ہے تو اس کو دیکھ کر دعا کرو کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے۔ نہیں تو جو ناظرہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، سارے کے سارے تو حافظ نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام میں سب کے سب حافظ نہیں تھے، چند صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے حفظ نہیں کیا تھا، وہ ہماری طرح قرآن پڑھتے تھے ناظرہ۔ تو کوئی حافظ ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی حافظ نہیں، صرف ناظرہ پڑھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی رشک کرو، ایسے اللہ نے شوق تو دیا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن صرف گھر میں رکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہو جاتا ہے کہ قرآن گھر میں پڑھا ہوتا ہے، کہیں کہیں، مثال ایک، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہوتا ہوگا، لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں قرآن، مگر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن گھر پہ اوپر رکھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے، ڈسٹ پڑ رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے، نہ شوہر کو توفیق قرآن پڑھ لے، نہ بیوی کو توفیق قرآن پڑھ لے، نہ بیٹے کو توفیق قرآن پڑھ لے، نہ بیٹی کو توفیق قرآن پڑھ لے، بس پڑھا ہوا ہے۔ تو پڑھے رہنے کی برکت سے انکار نہیں ہے۔ قرآن جس گھر میں ہوگا اس گھر میں قرآن کی برکت ہوگی، قرآن جس سینے میں ہوگا تو قرآن کی برکت ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن جب اللہ نے عطا کر دیا
اب اسے پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا، اس علم پر جو قرآن کے اندر آیا، خالی پڑھنا نہیں، اس حکم پر عمل کرنا جو اس میں ہے۔ اگر وہ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو کسی سے پوچھو جا کر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن میں فرمایا اللہ نے، ذکر والوں سے پوچھو، یعنی جس کو قرآن کا علم ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے سیکھو، سمجھو، تشریح پوچھو، تفسیر پوچھو، راستہ کھلا ہوا ہے۔ جنگل میں تھوڑی رہ رہے ہو تم کہ تمہارے پاس بہانہ ہو کہ بھئی میرے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں جس سے میں جا کے پوچھوں۔ علماء موجود اور صوفیاء موجود، قرآن جاننے والے موجود، مدرسین موجود، ان کے پاس جا کے پوچھ سکتے ہو۔ تو قرآن کو گھر میں رکھے رہنا برکت تو ہے، مگر اس کا اصل مصرف قرآن کو پڑھنا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ شام کی محفل میں، یہ اس وقت محفل ہوا کرتی تھی روزانہ عصر کے بعد، باہر کے صحن میں، بیچ والے صحن میں آپ کی طرح لوگ آ جایا کرتے تھے، کسی کو زبردستی نہیں لاتا تھا کوئی، خود شوق ہوتا تھا ان کو، مرید بھی، معتقد بھی، اور بھی لوگ آ جاتے تھے جس کو پتہ تھا۔ روزانہ آپ بیٹھا کرتے تھے، شروع میں ہی سورہ نبا کی تلاوت فرماتے تھے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سورہ نبا روز معمول تھا آپ کا، کیونکہ آپ حافظ قرآن تھے۔ میرے دادا جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، میرے پردادا بھی حافظ قرآن تھے، حضرت مولانا حافظ قاری الحاج علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے جد امجد روزانہ یہ تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد کچھ خطاب فرماتے تھے۔ تو آپ نے ایک دن دوران تقریر قرآن کے موضوع پر کچھ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن تعمیل کے لیے ہے، یعنی کہ عمل کرنے کے لیے، صرف علم کے لیے نہیں، اس پہ عمل۔ اب آپ نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر یہ تھا جو مجھے یاد ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا۔ فرمائیے کسی کا شعر ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اگر حاصل کرنے کے بعد اگر تم قرآن چھوڑ دو گے تو قرآن ایسے بھاگے گا جیسے اونٹ بھاگتا ہے، یہ فرمایا۔ یعنی قرآن بھی نکل جائے گا تمہارے سینے سے، کیونکہ تم نے قدر نہیں کی۔ قرآن کو سینے میں لینے کے بعد تم غافل ہو گئے، یا قرآن تمہارے سامنے تم پڑھتے ہی نہیں، تمہارے گھر میں ہے تم پڑھتے ہی نہیں، تو جب تم غافل ہو گئے تو قرآن بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو یہ شعر آپ نے پڑھا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا۔ اس پہ آپ نے فرمایا کہ ذرا اس شعر کو تصرف کے ساتھ پڑھیں۔ تصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ تبدیلی کر کے، یعنی کہ شعر کسی نے تو کچھ اور کہا ہے، الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن اس کو کچھ تبدیل کر کے اگر پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں تصرف کرنا۔ تو فرمایا اگر اس پہ کچھ تصرف کر کے پڑھا جائے تو یوں ہوگا کہ ہم نے قرآن کی تعمیل کو جب چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعمیل کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا۔ فرمایا تعلیم تو ہے
قرآن پڑھنا بہت سے لوگ جانتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں بچپن میں، مدرسے میں بھیج کر پڑھواتے ہیں، گھر پہ حافظ قرآن کو یا قاری کو بلا کر پڑھوا لیتے ہیں، تو قرآن تو پڑھوا لیتے ہیں۔ اب قرآن پر عمل کرنا اور قرآن پر پابندی کرنا یہ بھول جاتے ہیں، بس پڑھ لیا ہو گیا، نہیں۔ تو قرآن پر فرمایا تعلیم تو ہے مگر تعمیل کی ضرورت ہے، یعنی عمل کرنا، احکام قرآن پر عمل۔ کیا فرمایا قرآن نے اس کو دیکھو، نماز کے بارے میں کیا فرمایا، روزے کے بارے میں کیا فرمایا، حج کے بارے میں کیا فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا، ایمان کے بارے میں کیا فرمایا، اسلام کے بارے میں کیا فرمایا، آخرت کے بارے میں کیا فرمایا، دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، کھانے پینے کی حلال حرام کے بارے میں کیا فرمایا، پہننے اوڑھنے کے حلال حرام کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ سیکھو قرآن سے، جستجو کرو۔ قرآن پڑھنا ویسے تو کوئی پڑھنا چاہے 1 مہینے میں پڑھ سکتا ہے، ختم کرنا چاہے تو، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سمجھنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، غور و فکر میں، اور اس کے بعد خوشی میں اونٹ ذبح فرمائے، گوشت تقسیم فرمایا۔ تو قرآن میں لوگوں نے اپنی عمریں لگا دی۔ میرے جد امجد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی محفل میں فرمایا کہ اگرچہ میرے والد خود جید عالم دین حافظ قرآن تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک اور کے پاس بٹھایا تھا، قاری نظام دین کے پاس۔ فرمایا میں 18 سال قرآن پڑھتا رہا ہوں، 18 سال، یہ آپ نے فرمایا، خود کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات کہ 18 سال میں قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا، غور و فکر، تدبر، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے بات۔ تو اب پہلی بات تو جو قرآن کے بارے میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو قرآن دیا گیا ہے اور وہ صبح و شام پڑھتا ہے، غافل نہیں ہے قرآن سے۔ چلو روزانہ اگر نہ صحیح، جیسے جیسے سہولت ہو پڑھتے رہو۔ غافل ہونا اسے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھنے کی فکر ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، بس پڑھا ہوا ہے۔ یا جیسے ہم بچیوں کو شادی میں رخصت کرتے ہیں تو ان کے سروں پر قرآن رکھ کے رخصت کرتے ہیں، بعد میں بچی پڑھے یا نہ پڑھے، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن عمل کرنے کے لیے، خود پڑھو، بچے بچیوں کو پڑھاؤ، خود بھی عمل کرو، انہیں بھی حکم دو کہ قرآن کے مطابق زندگی کو اپنے سنواریں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ماخذ، سورس، وہ قرآن پاک، اس کے بعد حدیث پاک۔ یعنی اگر کوئی حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہوگی تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اس میں کوئی سقم ہے، کوئی کمی ہے۔ قرآن اگر واضح حکم دے رہا ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ تو پہلے قرآن ہے، قرآن مجید، پھر حدیث شریفہ ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کے ماخذ ہیں، سورسز ہیں، کہ دین کا حکم یہاں سے لو، پہلے قرآن سے ڈھونڈو، پھر حدیث سے ڈھونڈو،
پھر یہ دیکھو کہ نہ قرآن میں مل رہا ہے نہ حدیث میں مل رہا ہے، تو دیکھو اجماع کنسنسس علماء کا، فقہا کا، محدثین کا کس پر ہے؟ اجماع، اسے لے لو۔ پھر قیاس، کہ ایک حکم پر دوسرے حکم کو قیاس کر لو، کہ دیکھو اس کے بارے میں واضح حکم نہیں مل رہا، تو اس سے ملتا جلتا کوئی حکم ہے، اس پر اس کو قیاس کر لو، گمان۔ مگر پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن۔ تو اتنا بڑا ماخذ دین اسلام کا، ایسی عظیم کتاب، اسے ہم بھول جائیں، یعنی کہ پڑھنے سے غافل رہیں، یہ تو بدنصیبی ہوگی نا۔ کسی کو زبانی یاد ہے زبانی پڑھتا رہے، کسی کو ناظرہ ہے پڑھنا، وہ ناظرہ پڑھے۔ بلکہ جو شخص حافظ قرآن ہے اس سے بھی یہ چاہیے کہ زبانی کے علاوہ دیکھ کر بھی پڑھا کرے، کیونکہ اس کی برکت ہے۔ قرآن کو چھونا، قرآن کو کھولنا، قرآن کو دیکھنا، اس کی برکت بھی تو ہے نا اپنی جگہ۔ زبانی میں وہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ زبانی پڑھتے رہو، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن قرآن کو کھولنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، اس کی تو برکت اپنی جگہ ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کیا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، روپیہ پیسہ دیا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو، آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صبح کو بھی کرتا ہو، شام کو بھی کرتا ہو۔ اب یہ دوسری بات فرمایا۔ اب دیکھیے، قرآن ہے بدنی عبادت، قرآن پڑھنے والا مال کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس مال نہیں ہے قرآن کیسے پڑھوں۔ آپ کہو گے قرآن پڑھنے کے لیے مال کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ قرآن پڑھنا آتا ہے بس پڑھو قرآن، بھلے جیب میں ایک پائی نہیں ہے تمہارے، قرآن پڑھنے کے لیے پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری عبادت جو ہے وہ مالی ہو گئی، تو مالی عبادت بھی دین اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت۔ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، کہیں زکوٰۃ کی صورت میں ہے، کہیں خیرات کی صورت میں ہے، کہیں صدقات کی صورت میں ہے۔ یعنی اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ میرے جد امجد کا ایک شعر ہے، خیر اور خیرات کو ہرگز نہ چھوڑ، خیر اور خیرات کو ہرگز نہ چھوڑ، خیر ہے ساری عبادت کا نچوڑ۔ ساری عبادت کا نچوڑ ہے خیر، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اپنے کو دینا، پرائے کو دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حدیث پاک میں ایک فرشتہ، دو فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو رات دن یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور دے، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے بارے میں وہ فرشتہ افسوس کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے کنجوس کے حق میں۔ تو جو شخص خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے تو اللہ نے نوری مخلوق مقرر کر دیا کہ وہ دعا دے رہی ہے اسے، خرچ کرنے والے کو، کہ یا اللہ اس کو بہت دے، برکت دے اس کے مال میں، یہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ سورۃ البقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں نماز، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا ذکر آ گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم رکھنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اشارہ دے دیا یہاں پر کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، مطلب خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی شیطان تمہیں وسوسہ نہ ڈالے کہ کیوں خرچ کر رہے ہو مال، یہ تو تمہارا محنت سے کمایا ہوا ہے، یہ تو تمہاری اپنی کمائی ہے ہاتھوں کی، کیوں اس کو لٹا رہے ہو. نہیں، فرمایا ہم نے دیا ہے یہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی سارا مال بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ تمہیں نہیں فرما رہا کہ سب کچھ خرچ کر کے تم کنگال بن جاؤ یا سب کچھ خرچ کر کے تم دوسروں سے بھیک مانگو. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اپنے پاس رکھو، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے رکھو. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ صدقات خیرات کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، یعنی جس کے تم ذمہ دار ہو پہلے اس کی خیر خبر لو نا. بیوی بچے گھر میں اگر بھوکے ہوں، تم جا کے باہر سڑک پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو تو کون سا فیض ملے گا تمہیں؟ اگر بیوی بچوں کو تم نے خرچہ نہیں دیا برابر اور جا کے روزانہ لٹا رہے ہو پیسے، نہ، پہلے اپنے گھر کے اندر راشن پانی وافر مقدار میں ضرورت کے مطابق گھر والوں کے رکھو، پھر اللہ نے توفیق دی ہے تو خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ ایسا پابند نہیں کر رہا کہ جو کچھ تم سب لٹا دو، نہیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں سے دیتے رہو، دیتے رہو، اور کوشش کرو جو چیز تمہیں پسند ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، قرآن مجید میں 4 پارے پر فرمایا جو کچھ نیکی اس میں نہیں ہے. فرمایا نیکی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے پسندیدہ چیز اس میں سے خرچ کرو. مما حتی تنفقون، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، یہ نیکی ہے. بہت بڑے شیخ گزرے ہیں مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت شریفہ کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہر چے داری صرف کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقون. فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں سے خرچ کر، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے تم نیکی کا کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ ہے فرمان، توجہ دلائی اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے. چنانچہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ 2 باتیں حدیث پاک میں آئیں، یہ آج کے درس میں ہم نے سنی. قرآن والے پر رشک اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر رشک. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے، اس میں یہ فرمایا نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا. فرمایا نام دنیا میں لوگ اس کا یاد رکھیں گے جس کے بارے میں ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ خود دے گیا اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں، دینے والا تھا، بڑا خرچ کرنے والا تھا، یا کر گیا، کوئی خیر کا کام کر گیا، فلاح و بہبود کا کام کر گیا،
خدمت خلق کا کام کر گیا اس کو لوگ یاد رکھیں گے، یا کہہ گیا یعنی وصیت کر کے گیا کہ بھئی یہ میرا مال ہے، اگر وارث ہیں تو ظاہر ہے وارثوں میں تو تقسیم ہوگا، لیکن اس میں سے تہائی مال میرا، فلاں کو بھی آپ دے سکتے ہو، یہ میری وصیت ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ، اس کو اجازت ہے تہائی مال میں 1/3، اس سے زیادہ میں وارثوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، شرعی وارث جن میں وہ تقسیم ہوگا۔ تو کیا فرمایا ہمارے خاندان کے بزرگ نے، دیکھیں مجھے یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، جد امجد کی بات یاد آئی وہ بیان کر دیا، والد ماجد کے نانا صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، شعر یہ بیان کر دیا کہ فرمایا نام دنیا میں انہی کا رہ گیا جو دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا کہ ایسے بنو، پتہ نہیں موت کب آ جائے، مال تو پڑا رہ جائے گا، رہنے والوں کا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دینے والے بنو، خرچ کرنے والے بنو، کہیں زکوٰۃ، کہیں خیرات، کہیں صدقات، کہیں ہدایہ، نذرانہ، جو بھی کر سکتے ہو کرو، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے، رزق حلال میں سے دو، حرام میں سے نہیں، حلال رزق اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر، اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ آج کے درس کی ہماری اس حاضری کو سب کی طرف سے قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی خیر اور برکتیں ہمارے نام اعمال میں داخل فرما۔ یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، بھائی بہن، پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے رزق روزی میں خیر و برکت عطا فرما، فراخی کو شادگی عطا کر، تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، اے اللہ مجھ گناہگار سمیت سب کو صحت دے۔ میری طبیعت 2-3 روز سے خراب چل رہی ہے، سب کو دعاؤں کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ سب کی دعائیں مجھ فقیر گناہگار کے حق میں قبول فرما، اور سب کی دعاؤں سے صحت اور شفا عطا کر۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، اولاد نرینہ عطا کر، جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر، نیک رشتے عطا کر، آمین۔ آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، اور ہمیں استقامت عطا فرما، قائم رکھ، آمین۔ انشاءاللہ کل بڑی رات بھی ہے، لیلۃ القدر اور ختم قرآن کی رات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل بھی حاضری کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔